वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जनाब इमरान खान ने पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ को दरक किया, महसूस किया कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान हैं तो ज़रई मुल्क, लेकिन बदकिस्मती कहें या हमारी नाअहली कहें, एक अरसे से गंदम भी वतन अज़ीज़ पाकिस्तान बरामद करने वाले ममालिक में शामिल हो चुका हुआ है। और इसी तरह पाकिस्तान की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी ज़राअत की कंपैरेटिव जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ के मुनफरिद मौक़ी हैं, यहाँ की पोटेंशल्स दूसरे इलाक़ों की निस्बत बेहतर है, ज़्यादा है, लेकिन कभी हम इन मौक़ी से इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश संजीदा तौर पर नहीं की है। यही वजह है कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक गिलगित बल्तिस्तान में कोई एग्रीकल्चर की पॉलिसी नहीं मुरतब हो सकी है। प्लांट प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक नहीं बन सका है। अभी तक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कोई पॉलिसी नहीं मुरतब कर सकी है कि तवीलुल मियाद या कलीलुल मियाद बुनियादों पर हमने इस ज़रई शोबे को कहाँ पर है और कहाँ तक लेके जाना है, उसके लिए कितने वसाइल फराहम करने हैं। ADP का 3% हिस्सा सिर्फ ज़राअत के लिए मुख्तस है, 3%, ये अलमिया है। जबकि हेल्थ के लिए आप बहुत ज़्यादा कंसर्न भी है, हमारी आवाम हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, और उस पे प्रोजेक्ट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जारी है, सारी है, और मज़ीद भी आवाम के डिमांड्स भी यही है कि हेल्थ पे हम कंसंट्रेटेड काम करें। लेकिन कभी ये नहीं सोचते। मेरा कोई अज़ीज़ था, उन्होंने क्लिनिक का आगाज़ के इफ्तिताही तकरीब में, एक बड़ी शख्सियत थी हमारी, आगा मज़ाहिर मौसवी ज़रीफ़ाना गुफ्तगू फरमाते हैं निहायत। तो वो दुआ करते गए, दुआ के आखिर में उन्होंने कहा कि परवरदिगारा सारे इलाके के लोगों को बीमार कर दे ताकि मेरे दोस्त के क्लिनिक चल सके। हमारी नफ्सियात तकरीबन यही है। हम अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए जितने मौक़ी हैं, खुराक को बेहतर बनाने के लिए, अभी कुछ शिकायतें भी आ रही थी गंदम के हवाले से भी, इंशाल्लाह मुशीर खुराक से भी मेरी सिलसिले में बात हुई है, उस मामले को भी देखेंगे। अर्ज़ करने का मकसद ये है, हम बीमार होने के इंतज़ार में रहते हैं और सेहतमंदाना न सरगर्मी करने के लिए तैयार है, न सेहतमंदाना मशागिल अपनाने के लिए तैयार है, न सेहतमंदाना पेशा अपनाने के लिए तैयार है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो दुनिया के कम ममालिक में है, जिसमें एक छोटी सी मिसाल मैं आपको अर्ज़ करूं, 4 मौसम। दुनिया में कम ही ममालिक में 4 मौसम हैं। यहाँ के मुनफरिद मेवाजात, ऑर्गेनिक क्रॉप्स, हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में उगने वाली फसलें, उसकी अलग खासियत है। नीदरलैंड दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में शामिल है। नीदरलैंड अपनी ADP का 70% हिस्सा फ्लोरिकल्चर से पूरा करे, अंदाज़ा करें, और उनका रकबा है तकरीबन 41,000 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि आपका 72,000 स्क्वायर किलोमीटर। आपके रकबे से आधा रकबा नीदरलैंड का है, लेकिन वो अपनी ADP का 70% सिर्फ फ्लोरिकल्चर से, और इस पे हमारे लोग तैयार ही नहीं हैं या आगाह नहीं हैं। इंशाल्लाह इसके साथ साथ मशरूम, आप एग्रीकल्चर में ये ट्रेंड है ही नहीं है। और मेडिसिनल प्लांट्स 350 तो गिलगित बल्तिस्तान से मेडिसिनल प्लांट्स एक्सप्लोर हुए हैं, 350, और 20 मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे हैं जो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुए। कोई इदारा है ही नहीं है जो ये देखें कि कितनी मेडिसिनल प्लांट्स और उसकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या अहमियत है। इसी तरह आप दुनिया की जितनी तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें, ज़राअत के शोबों को उन्होंने कभी नेगलेक्ट नहीं किया। उन्होंने ज़राअत के शोबे को तरजीही बुनियादों पर रखा और तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है। अगली मिसाल आप डेनमार्क की ले सकते हैं। उनकी GDP टोटली डिपेंडेंट है आपकी डेयरी फार्मिंग पे, डेयरी फार्मिंग प्रोडक्ट्स पे, और कुछ नहीं है। आपके पास गिलगित बल्तिस्तान में क्या नहीं है। जो अंडर कल्टिवेटेड एरिया है वो तकरीबन 1.72% है, 72,000 स्क्वायर किलोमीटर से, और जो काबिल काश्त है तकरीबन उतने ही है, यानी 100% आप रकबे में इजाफा कर सकते हैं, और इस पे तवज्जो नहीं दी गई। सिंध से आधा पाकिस्तान तो सैराब होता है दरिया सिंध से, लेकिन इसी दरिया सिंध से सिर्फ 5 फीट के फासले पर हज़ारों कनाल ज़मीनें बंजर पड़ी हुई। मजाल किसी को तौफीक हो
کہ اسی پانی کو لفٹ کرے اور اسے سیراب کرے اور اس علاقے کو شاداب کرے، کبھی کوئی سوچے؟ اسی طرح آپ کے میرے یہاں پہ کل ہی میں پڑھ رہا تھا، غالباً نائجیریا ہے یا ذہن سے نکل گیا، گلیشیئر وہاں پر بہت کم ہے، اور گلیشیئر پہ فوڈ سٹوریج بنائے دنیا میں بہترین قسم کے ایک ملک ہے، اور قطبین کے بعد سب سے زیادہ گلیشیئر کے پانی آپ کے پاس ہے، گلیشیئر آپ کے پاس ہے، لیکن ہم نے کبھی اس پہ کام نہیں کیا، کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے، اور پہلی دفعہ متوجہ ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے ہماری حکومت کہ ہم اگر زراعت کو، جنگلات کو، پھر جنگلات کے تحفظ کی بات کریں تو پھر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اتنی عجیب و غریب شوشہ پھیلائے جاتے ہیں، کرائم مچائی جاتی ہے، گویا آپ کی میری زمینوں کو اٹھا کے لے کے جایا جاتا ہے۔ یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں اس فورم کے توسط سے کہ آپ کے فارسٹ ایکٹ کے مطابق کسی کو حق نہیں ہے کہ غیر قانونی طور پر جنگل کا کوئی ایک درخت بھی کاٹے، آپ نہیں کاٹ سکتے قانونی طور پر۔ آپ کسی بھی جانور کو غیر قانونی طور پر شکار نہیں کر سکتے۔ اب اس کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کریں تو ہیومن کرائم مچائی جاتی ہے۔ خیر ہم ان چیزوں سے نہ خوفزدہ ہوں گے، ہم عوام کے لیے وہ فیصلہ کریں گے جو عوام کے حق میں ہو اور ہمارے زمینداروں کے حق میں ہو۔ 70 سے 80% میرے حلقے کے علاقے کے عوام کا تعلق، گلگت بلتستان کے عوام کا تعلق زراعت سے ہے، اور انشاءاللہ پہلا اور بنیادی کام یہ ہے اریگیشن کے مواقع ہم پیدا کر رہے ہیں۔ ایفات جو 4 ڈسٹرکٹس پر کام کر رہے تھے، ابھی انشاءاللہ تمام ڈسٹرکٹس میں ایفات کے ذریعے تمام بنجر زمینوں کو انشاءاللہ قابل کاشت بنائیں گے۔ دوسرا کام، ہماری جتنی پروڈکٹس ہیں اس کی ویلیو ایڈیشن پہ کبھی کام نہیں ہوا، اس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی، انٹرنیشنل مارکیٹس تک ان کے رسائی کے لیے کوئی ایفرٹ آج تک نہیں کی گئی، اور اس سلسلے میں اس سال آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 2-4 بڑے پروجیکٹس ہوں گے فوڈ پروسیسنگ کے، اور ہم نجی کمپنیوں کو بھی ہم لے کے آ رہے ہیں تاکہ آپ کی میری یہاں کی جو پروڈکٹس ہیں، یہاں کی جو فصلیں ہیں، ان کی ایکسیس انٹرنیشنل مارکیٹس تک بھی ہو جائیں۔ کہنے کو تو ہم بھی زمیندار ہیں، آپ بھی زمیندار ہیں، میں بھی زمیندار ہوں، جیسا کہ ذاکر صاحب نے کہا۔ کسی نے مجھے سوال کیا تھا کہ 10-12 سال آپ ایجوکیشن سے مربوط رہے، آپ زراعت کے شعبے کو، پیشے کو کیسے لیں گے؟ تو میں نے ایک شعر کہا تھا، جوش ملی آبادی کا ایک شعر ہے کہ شاعری کیوں نہ راس آئے مجھے، یہ میرا فن خاندانی ہے، تو زراعت کیوں نہ راس آئے مجھے، یہ میرا فن خاندانی ہے۔ کہنے کو تو ہم سب زمیندار ہیں، میں سوال رکھ دوں آپ سب کے سامنے، اگر میں یا میری وزارت یا میرا محکمہ یا ہماری انتظامیہ یہاں پہ بڑے پیمانے پہ کوئی فیسٹیول کرانا چاہے، خوبانی کے فیسٹیول کرانا چاہیں، تو کیا ہمارے پاس ایسے باغات ہیں جہاں پہ 10-12-15 ہزار درخت موجود ہوں؟ کیا سیب کے اتنے باغات موجود ہیں، اتنے درخت موجود ہیں؟ کیا انگور کے موجود ہیں؟ نہیں ہے۔ یعنی ہم نے زراعت بھی آرگنائزڈ انداز میں نہیں کیے، میں نے نہیں کیے۔ میرے اپنے گھر پہ آپ کو 5 سیب، 10 آڑو، 6 خوبانی، 8 شہتوت کے درخت، 15 اخروٹ کے، تو بادام کے، آپ کی بھی یہی صورتحال ہے۔ تو انشاءاللہ جو کنسپٹ ہے 1 ولیج 1 پروڈکٹ، ہم اس کی طرف لے کے جائیں گے۔ جو علاقہ جس پروڈکٹ کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوگا زمینی خاصیت کے اعتبار سے، وہاں کے آب و ہوا کے اعتبار سے، ہم انشاءاللہ اس پہ زیادہ توجہ دلائیں گے۔ ہم ان ایریاز کو ڈیولپ کر کے دیں گے، ہم ان زمینداروں کو فیسلیٹیٹ کریں گے، ہم ان تمام زمینداروں کو اور وہاں کے کسانوں کو انشاءاللہ کیپیسیٹیٹ کریں گے، اور ایک مرحلے عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ گلگت بلتستان میں زراعت وہ شعبہ ہوگا جو گلگت بلتستان کے معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اور نئی نسل جو جوان پڑھے لکھے افراد ہیں، انشاءاللہ میں ان کو ان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابھی تک مختصر سے ایفرٹ سے کوئی 70-80 کے قریب ایگری گریجویٹس، اسکالرس اور ماشاءاللہ سے سائنٹسٹ گلگت بلتستان میں، صرف بلتستان ریجن میں ہیں۔ 70 سے 80 کے قریب ہمارے پاس ڈاکٹرز موجود ہیں، اور زرعی جو مسائل ہیں وہ انہوں نے ٹھیک کرنا ہے، ڈائریکشن انہوں نے دینی ہے، گائیڈنس انہوں نے دینی ہے۔ ان کے ساتھ انشاءاللہ ہماری الگ سے ایک سیٹنگ بھی ہوگی، ایک فورم پہ انشاءاللہ ہم ان کو بتائیں گے، ہم ان کو ٹاسک دیں گے کہ بتائیں گلگت بلتستان میں زراعت کو جو مسائل درپیش ہے، کسانوں کو جو مسائل درپیش ہیں، کس طرح اس شعبے کو ہم اٹھا سکتے ہیں، کس طرح اپلفٹ کر سکتے ہیں، کس طرح انہینس کر سکتے ہیں۔ آپ ماہر ہیں، آپ ہمیں راستہ دکھائیں، اور انشاءاللہ
وہ دوست احباب بھی جو نئے نوجوانان ہیں وہ پڑھے لکھے افراد ہیں. کل ہنزا میں میرے لیے ایک بڑا زبردست مثال ملی. ایک جوان تھا، وہ باہر کسی ملک میں غالباً کینیڈا میں تھے یا جرمنی میں تھے، وہ وہاں جاب کر رہے تھے. وہ ریزائن دے کے آئے ہنزا میں، اس کی کچھ زمینیں پڑی ہوئی تھیں زراعت کرنے کے لیے. ہم فیشن کے طور پر اس کام کو لے لیں گے جس میں ایگرو ٹوریزم پہ ہماری سب سے زیادہ توجہ ہوگی انشاءاللہ. ایگرو ٹوریزم کے ذریعے ہم ایگری پروڈکٹس کو انشاءاللہ مارکیٹس تک بھی انشاءاللہ پہنچے گی، اور ہمارے علاقے کی بھی انشاءاللہ پورے گلگت بلتستان سمیت پوری دنیا میں وہ شناخت، وہ پہچان جو یہاں کی خاصیت کے اعتبار سے اور یہاں کی انفرادی خصوصیت کے اعتبار سے ہے، ان کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. ساتھ میں اس سال جیسا کہ عرض کیا گیا گلگت بلتستان میں 13,80,000 پھلدار پودے ہم دے رہے ہیں، اور میری گزارش بھی ہے اور میں انشاءاللہ مانیٹر بھی کروں گا. ایک پودے کے میں پیچھے جاؤں گا. ابھی شکایت بھی آ رہی ہے، میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں بعض جگہوں پہ، اس کو بھی میں مانیٹر کروں گا. ایک پودے کے پیچھے جاؤں گا، کسی ایک پودے کو بھی. ہاں، اس میں چانس ضرور ہوتا ہے کہ سارے پودے نہیں لگتے، کچھ سوکھ جاتے ہیں، لیکن کسی قسم کی بد نظمی ہونے نہیں دوں گا، کسی قسم کی ضیاع ہونے نہیں دوں گا. یہ قوم کے پیسے، یہ عوام کے پیسے، یہ آپ کے پیسے، یہ ریاست کے پیسے. اور یہ کہ صرف ہم نے پلانٹیشن تک محدود نہیں رکھنی ہے، ہم نے سال بعد جا کے مانیٹر کرنا ہے کہ ہم نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے، ملک کے وسائل خرچ ہوئے، کیا وہ اس سے عوام استفادہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس سال 13 لاکھ ہے. آئندہ سال میری بات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے ساتھ بھی اور ہمارے جنگلات کے وزیر کے ساتھ بھی، کم از کم 20 سے 25 لاکھ تک ہم لے کے جائیں گے. دگنا کریں گے انشاءاللہ پھلدار درختوں کو، تاکہ پھلدار درخت یہاں کے کسانوں کی ضرورت ہے. دوسرا ایریگیشن کے مسائل ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے حل کریں گے انشاءاللہ. پانی کے مسائل ہے ہر جگہ پہ. لینڈ ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہے، جیسا کہ عرض کیا گیا ایفات کا بھی انشاءاللہ پروجیکٹ شروع ہوگا. آلریڈی ہمارے واٹر مینجمنٹ اس سلسلے میں ایگزیکٹ میرے پاس اسٹیٹکس تو نہیں ہے، کئی 100 تقریباً فٹ نہریں بنا کے اب تک ان 1.5-2 سالوں میں دے چکی ہیں میرے خیال سے. ایگزیکٹ میرے پاس نہیں ہے. واٹر مینجمنٹ کی ٹیم بھی، اور الحمدللہ ہماری ایگریکلچر کی جتنی ہماری ٹیم ہے بہت ایفیشینٹ ٹیم ہے، ڈیووٹڈ ٹیم ہے، ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے، اور سب سے زیادہ پڑھے لکھے افراد مجھے ملے ہیں ماشاءاللہ سے. سارے ڈاکٹرز ہیں. تو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی. نقصانات میں بیان نہیں کروں گا. فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ افراد چاہیں تو گلگت بلتستان کی تقدیر بدل سکتی، اور انشاءاللہ ہم پرعزم ہیں، میری ٹیم پرعزم ہے